محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائیں۔ ہم درود پاک کی فضیلتیں سنتے رہتے ہیں کہ دروشی پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں۔ آئیے درود پاک نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی مجلس کو بدبودار اور مردار بنانے سے کہیں افضل اور بہتر ہے کہ ہم اپنی مجلس کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کریں، اور قیامت کے دن ہمیں پل صراط پر نور دیا جائے، نور والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں بخشا جائے۔ تو اپنے گھر کو، اپنی مجلس کو درود پاک سے آپ سجائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام نیک خواتین میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ اس سلسلے کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نئے سے نئے ٹاپکس، نئے نئے عنوانات کے تحت اچھی معلومات آپ کو پہنچائی جائیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ قاریہ عالمہ فاضلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری آپ کی تمام مومنوں کی امی جان کا ذکر خیر بالتفصیل ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ذکر ہوگا، اور وہ کیا ہوگا انشاءاللہ الکریم اس کی ہم تفصیل سنتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری زیدہ شرفہ کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آپ آج ہمیں کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ حضور اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ حسب سابق کچھ منقبت بھی اگر انشاءاللہ آپ نے منقبت پہ ہمیں لگا دی ہے، لگنا چاہیے، جس کا کھانا اس کا کھانا، اسی کا کہنا بالکل صحیح۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کا صدقہ کھاتے ہیں، سبحان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ کھاتے ہیں، بے شک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ الحمدللہ، تو نعتیں بھی پڑھتے ہیں، منقبتیں بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ، پڑھتے رہیں گے۔ یہ بھی ان کی شان بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ انداز۔ اب عشق مجازی میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا گاتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، شرعاً غلط ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، کفریہ کلمات کہتے ہیں۔ ہم تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جن کی شان حدیثوں میں بیان ہوئی، الحمدللہ، اور بڑے بڑے اکابر نے آپ کی شانیں بیان کی ہیں، سبحان اللہ، تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ثنا خانوں میں، ہم بھی ان کے منقبت خاں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ یہ فقیہہ عالمہ ہے سیدہ ماں عائشہ، سیدہ ماں عائشہ، سیدہ ماں عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ ماں عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ ماں عائشہ۔ آپ کے بستر مبارک پر بھی آتی تھی وحی، کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ ماں عائشہ، کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ ماں عائشہ، سیدہ ماں عائشہ، سیدہ ماں عائشہ۔ آپ کی تصویر لے کر آئے جب روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے جب روح الامین، زوج شاہ انبیاء ہے سیدہ ماں عائشہ، زوج شاہ انبیاء ہے سیدہ ماں عائشہ۔ عائشہ کا حجر انور روضہ سرکار ہے، یہ محبت کا صلہ ہے سیدہ ماں عائشہ، یہ محبت کا صلہ ہے سیدہ ماں عائشہ۔ آپ کی پاکی میں اتری ہیں 18 آیتیں، یہ گواہی یہ خدا ہے سیدہ ماں عائشہ، یہ گواہی یہ خدا ہے سیدہ ماں عائشہ۔ عظمت ایسی اجاگر عرش پر نعرے لگے، عظمت ایسی اجاگر عرش پر نعرے لگے، طیبہ اور طاہرہ ہے سیدہ ماں عائشہ، طیبہ اور طاہرہ ہے سیدہ ماں عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ ماں عائشہ، یہ فقیہہ عالمہ ہے سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ پاک کے آپ پر کروڑوں رحمتیں ہیں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ سے صحابہ کرام اور صحابیات قرآن پاک کی آیات سیکھا کرتے تھے، اس کی تفسیر اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا تو حضرت عبید نے عرض کی، اے ام المؤمنین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 225۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ اس سے مراد کون سی قسمیں؟ جی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کی تفسیر سیکھی جا رہی۔ جی مومنوں کی ماں، فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، راکعہ، ساجدہ، قاریہ، فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس سے مراد یہ قسمیں ہیں جیسے تم میں کوئی شخص کہتا ہے لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، بلا واللہ، اللہ کی قسم کیوں نہیں، یہ ان قسموں میں سے نہیں ہے جن کو تم پختہ کرتے ہو، بلا ارادہ منہ سے نکل جاتا ہے، اس پر نہیں ہے۔ تو خیر قسم کے بارے میں مدنی پھول امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، تفصیلاً اس کو وہاں دیکھا جائے۔ اب وہ نادان بھائی یا بہنیں جو بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں،
ان کو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی. سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ شیطان نے. شیطان نے. آپ کا جواب ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. شیطان نے آدم علیہ السلام کو اپنا سچا ہونا ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھائی. جی. تو جھوٹی قسمیں کھانا تو شیطان کا طریقہ ہے. اللہ. اور قرآن پاک میں رب کائنات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. یعنی اللہ پاک سے ناراض ہے جو اس کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. بہت سے بات پر قسم، بات پر قسم، تکیہ کلام ہے ان کا نا. جی. کاروبار کرتے ہوئے کہاں سے آئے؟ اللہ کی قسم میں وہاں سے نہیں آئے. اللہ، ارے بھائی ویسے ہی بتا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب جو تیرے نام کی جھوٹی قسم کھائے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ابھی سنیں، اتنی ہمت ہے کہ اللہ کی جو سزائیں ہیں اس کو برداشت کریں. کس میں ہمت ہے؟ کسی میں بھی ہمت نہیں ہو سکتی. بے شک. تو پھر ڈرے، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں اس کی زبان کو آگ کے 2 انگاروں کے درمیان پاٹ دوں گا. استغفر. یہ انگارے دنیا کے آگ کے انگارے نہیں جو بجھ جائیں گے، وہ آگ تو نہیں بجھے گی نا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. بے شک بے شک. عرض کی یا رب جو جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لوٹ لے اس کی سزا کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں جنت سے اس کا حصہ کاٹ دوں گا. استغفر اللہ. تو اللہ سے ڈریں اور جھوٹی قسمیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے. تو خیر ہمارے موضوع کے مطابق کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ ساجدہ راکعہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تفسیر قرآن سمجھائی. سبحان. جو بھی صحابہ اور ایک تابعی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹی قسموں سے بھی بچیں اور جو سچی قسمیں ہوتی ہیں وہ بھی کثرت کے ساتھ اٹھانے میں اپنے آپ کو بچائیں. اور وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھانے کے بدلے پیسے کماتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، کورٹ کچہریوں میں سنا ہے کہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں. بالکل ہی جھوٹی گواہی. جی. جھوٹی گواہی تو جیسے کوئی پروفیشن نہ ہو کوئی. جی. تو ایسے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کون سی قسم اٹھوانی ہے، اس کے اتنے پیسے. توبہ توبہ توبہ. نہیں، جھوٹی گواہی دینے والا اپنے قدم وہاں سے نہیں ہٹاتا، اس پر جہنم واجب ہو جاتا. استغفر اللہ. اللہ سے ڈریں، مرنا ہے، کب تک جئیں گے؟ کب تک جئیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. حضور اسلامی بہنیں قرآن کریم کی تفسیر سیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں. آمین. اس میں دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی خواتین کے لیے کوئی ایسی معاونت، کوئی ایسا موقع علم دین حاصل کرنے کا؟ دیکھیں تفسیر صراط الجنان موجود، اور مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر نور العرفان موجود. جی. دیکھیں تفسیر صراط الجنان، سبحان اللہ. دعوت اسلامی میں تو کتنے اسلام بھائی اسلام بہنیں اس کو پورا پڑھ چکے ہیں مکمل، جس کو کہتے ہیں بالاستیعاب اول تا آخر. الحمدللہ. اور بعض دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو ساری زندگی پڑھنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں ماشاءاللہ فیضان نور العرفان ہے. صحیح. اس میں فیضان خزائن العرفان ہے. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے فتاوی جا بجا جگمگا رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں. سبحان. اور ماشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کا بیان بتا کر ڈرایا گیا، عقیدے کی درستی بتائی گئی ہے، اور دیگر معاشرتی معاملات میں تربیت کی گئی ہے، گناہوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں. اچھا، تفسیر نور العرفان جو ہے، اللہ اکبر، عشق رسول سے مالا مال تفسیر. سبحان اللہ. آسان اور عاشق رسول بنانے والی تفسیر. کیا بات. تفسیر نور العرفان ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی. صحیح. تفسیر خزائن العرفان جو ہے، یہ سمجھیں کہ کنز الایمان پر تفسیر لکھی حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ. اتنی زبردست تفسیر ہے، جامع، ایک ایک لائن میں پتہ نہیں کتنے مضامین آپ نے بیان کر دیے ہیں، اور بہت ہی مدلل. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس کو وضاحت کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بڑھایا جائے نا تو 5-7 جلدیں تو بن ہی جائیں. ماشاء اللہ. اور اللہ کرے ہم اس کو پڑھیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی
آپ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں اس آیت تک آپ کی تفسیر ہے. اس کے بعد والوں نے کی تو تفسیر نعیمی تو بس کیا کہیں بھائی، وہ مدنی پھولوں کے باغات ہیں. ماشاء اللہ، اللہ چننا نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. علم دین حاصل کرنے کی کچھ لگن تڑپ اپنے دل میں ہمیں بڑھانی چاہیے. اور آپ نے جو قرآن کریم کی دیکھے تفسیر بیان فرمائی، آقا علیہ السلام سے سیکھی، امت کو آگے سکھائی. تو ہماری خواتین اسلام کی ماننے والی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دینی علم اپنی ضروریات کا حاصل کریں اور پھر اپنی بیٹیوں کو سکھائیں اور آگے اس کو بڑھائیں. میں مزید ابو جمیل یہ عرض کروں گا جی، اسلام بہنوں کو مشورہ دینے کے لیے، ناظرات کو، تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن کے کورسز بھی دعوت اسلامی کے تحت اسلام بہنیں کراتی ہیں. ماشاء اللہ. اسلام بہنیں وہ کریں، درس نظامی کر لیں، جی اور ناظرہ، قاعدہ، کورس وغیرہ اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں جو قرآن سے متعلقہ ہیں، ٹھیک، وہ بھی کریں. انفرادی مطالعہ کریں، صحیح، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ تفسیر قرآن کا ماشاءاللہ، شوق ذوق بڑھے گا اور علم قرآن حاصل ہوگا. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی صرف مشورے ہی نہیں دے رہی، مشورے بھی دے رہی ہے، اور کوشش ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے مواقع بھی میسر ہوں، آپ کو وہ اویل کیے جائیں جس میں آپ کی سہولت جو ہے وہ بن جائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. بڑھتے ہیں سوال کی طرف اور علم حاصل کرتے ہیں اس سوال اور اس جواب کے ذریعے. میرا نام نور الہدا ہے. نگران پاکستان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ہماری امی ہمیں زیادہ کھیلنے سے منع فرماتی ہیں، ہماری رہنمائی فرما دیجیے، ہم کیا کریں؟ جزاک اللہ خیرا. دیکھیں، ایک ہے کھیلنا، ایک ہے زیادہ کھیلنا، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے گھر میں کھیلنا، ایک ہے پڑوس میں جا کے کھیلنا، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے گھر میں کھیلنا، ایک باہر جا کے کھیلنا، اس میں فرق ہے. ایک ہے وقت پر کھیلنا، ایک ہے بے وقت کھیلنا، اس میں فرق ہے. ایک ہے موبائل پر کھیلنا اور ویڈیو گیمز جو نظروں کو اور سوچوں کو خراب کر رہے ہیں، نہ کھیلنے والے ذہن کو کھیل، خراب، وہ کھیلنا. تو اس پر غور کیا جائے گا نا، کون سا کھیل، کس وقت کھیل. تو بچوں کو، بچیوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو فالو کریں. ماں باپ سے بڑھ کر رشتہ داروں میں کون مہربان ہوتا ہے؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو سوچتے ہیں صحیح سوچتے ہیں. تو اگر زیادہ کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے تو ماں باپ کی بات کو ماننا چاہیے. اچھا، بچیوں کے کھیل اور ہوتے ہیں، بچوں کے کھیل اور ہوتے ہیں، اور انڈور کھیل ماں باپ کے سامنے یہی پسندیدہ ہیں. ورنہ استغفر اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، پھول جیسی بچیاں یہ کڈنیپ ہو جاتی ہیں جی، اور کھیلنے کے وہ باہر کھیل رہی ہیں تو بعض اوقات کچھ سنگھا کر لے جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ لالچ دے کر وہ کڈنیپ کر لیتے ہیں. یا اٹھا کر، بچے تو ہوتے ہیں، اٹھا کر ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہے، دوسرے نے پکڑا اور موٹر سائیکل بیٹھے تو بچہ تو گیا. تو بچے ماں باپ کے سامنے رہیں، اور کچھ نہ کچھ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو کھیلنے کا وقت بھی دیں تاکہ میڈیکلی فٹ رہیں. اور وہ فزیکلی جو کھیل ہو نا، جی، وہ بچیوں کے لیے انڈور، اور بچوں کے لیے اگر آؤٹ ڈور بھی ہوں تو اپنی نظر میں رکھیں، والد صاحب یا بڑے بھائی کے ساتھ بھیجیں تو اس میں آسانی رہے گی. اللہ پاک ہماری بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے. آئیے اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، بچے اور صحت. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ہم مائکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں جو ہیں آپ کو معلومات دے رہے تھے. جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا، یہ وہ غذائیں ہیں جو بہت کم مقدار میں جو ہیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن جسم کے بہت سے اہم افعال جو ہیں ان غذاؤں کے مرہون منت ہوتے ہیں. اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. آج جس مائکرو نیوٹرینٹ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فولیٹ ہے. فولک ایسڈ بہت مشہور ہے، پریگننٹ فیمیلز یہ فولک ایسڈ استعمال کرتی ہیں. ہر دفعہ ایڈوائز ہوتا ہے، وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ جن عورتوں کے اندر فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے بچوں میں پرابلمز ہو سکتے ہیں. سر بھی بڑا ہو سکتا ہے،
اور کمر پہ عرف عام میں کہتے ہیں جی پھوڑا ہو گیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لاتیں کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا عورتیں جو ہیں فیمیل جو ہیں پریگننٹ فیمیل وہ فولک ایسڈ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں فولک ایسڈ ان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ فولیٹ جو ہے وہ بچے کی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جن بچوں میں فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے اندر چند علامات ہوتی ہیں، وہ میں ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جن بچوں میں فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، فولیٹ جو ہے فولک ایسڈ باڈی میں جا کے فولیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے آگے باڈی کے مختلف جگہوں پر کام آتا ہے۔ تو جن بچوں میں فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے اندر مندرجہ ذیل جو ہیں وہ علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فولیٹ کی ڈیفیشنسی سے یا فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے انیمیا ہوتا ہے، یعنی کہ خون کم بنتا ہے، بچہ پیل ہوتا ہے اور یہ بچے جلدی تھک جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ انیمیا بڑھ جائے تو ڈیفینیٹلی شارٹنیس آف بریتھ، بچہ جب چلتا ہے سانس چڑھتا ہے، پیلپیٹیشن دل کا تیز دھڑکنا یہ موجود ہوتا ہے، بچہ لیتھارجک ہوتا ہے اور سم ٹائم فینٹ ہو جاتا ہے، بچہ گر جاتا ہے، اور والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں، سم ٹائم اسکول میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی خون کے بننے میں فولیٹ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ ان بچوں کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ اور علامات جو فولیٹ کی ڈیفیشنسی سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جن بچوں میں فولیٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کی ٹیسٹ جو ہے سینس وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان بچوں میں ڈائریا بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمنس اور اینڈ ٹنگلنگ سینسیشن ان فیٹس اینڈ ہینڈس، ادھر خاص قسم کی سینسیشن ہوتی ہیں وہ بھی بچے کو محسوس ہوتی ہیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور مسل ویکنیس کے ساتھ بھی یہ بچے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو تو ڈپریشن بھی ان بچوں میں ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی علامات زیادہ سویئر ہوں تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو چند غذائیں بتاتا ہوں کہ جن کو استعمال کرنے سے فولک ایسڈ کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے اور بچے جو ہیں یہ فولیٹ کی ڈیفیشنسی سے بچ جاتے ہیں۔ فولیٹ جو ہے وہ ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبلز میں ہوتی ہیں، یہ جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے، پالک ہے، اس کے علاوہ بھنڈی میں، گوبھی میں اور مٹر میں یہ جو ہے فولیٹ پایا جاتا ہے۔ مٹر خاص طور پہ بوائل جو کیے جائیں ان کے اندر فولیٹ کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چنے ہوتے ہیں ابالے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی فولیٹ کی مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ فروٹ کے اندر ناشپاتی، اورنج، پپیتا، امرود، اس کے اندر فولیٹ کی ایک مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، جبکہ بادام اور مونگ پھلی میں بھی فولیٹ پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں میں مناسب غذا رکھیں اور ان چیزوں کو بچوں کی خوراک میں شامل رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ فولیٹ کی ڈیفیشنسی سے بچ جائیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر انیمیا بھی نہیں ہوگا اور باقی علامات بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے اور خوش خرم رکھے، آمین۔ اپنا بھی خیال رکھیے، مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کا بھی خیال رکھیے، اور صرف صحت کے اعتبار سے ہی نہیں، ان کی اخلاقی تربیت کے اعتبار سے بھی اچھی عادتیں ان کے اندر آئیں، اس اعتبار سے بھی ان کا خیال رکھیں۔ ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام احمد رضا عطاری ہے۔ میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ شعر نہیں ہے، مصرع ہے بیٹا یہ، اور پورا شعر میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کا خلاصہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان۔ یہ میرے آقا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، مالک کونین ہے،
कौनैन दुनिया और आखिरत, दुनिया आखिरत के मालिक हैं मगर पास कुछ रखते ही नहीं हैं। अच्छा, हाथ तो खाली नज़र आ रहे हैं मगर ये हाथ खाली नहीं है, इन हाथों से दो जहां की नेमतें आका तकसीम फरमाते हैं। अल्लाह, हाफजा भी देते हैं और जन्नत भी देते हैं, शिफाएं भी देते हैं, क्या क्या देते हैं, जो चाहते हैं अपने रब की अता से अता फरमाते हैं। माशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, अपने बड़े ही प्यारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अजीम माएँ, जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। आज किस माँ का तज़किरा खैर है? आज उस माँ का तज़किरा हम सुनेंगे कि जिसने अपने लाल को, अपने नौजवान बेटे को राह खुदा में जान कुर्बान करने का रो रो कर मनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। और बेटा अभी नया नया दूल्हा बना था, अल्लाह, 17 दिन का दूल्हा सिर्फ। अच्छा, नाम मुबारक इस दूल्हा का वहब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी रदी अल्लाह अन्हु, वली कल्ब के नौजवान। अभी नई नई शादी हुई थी, वालिदा बेवा थी और सारी जो उम्मीदों की जो मरकज़ है, उम्मीदों का मरकज़ वो ये बेटा है। अब ये आकर माँ जो है बेटे के पास आकर रोती हैं। बेटा कहता है कि माँ मुझे याद नहीं कि मैंने आपके कोई नाफरमानी की हो, दिल आज़ारी हो, आप क्यों रो रही हैं? कहा बेटा, और मैं रहूँगा भी सादतमंद रहूँगा इंशाल्लाह, आपका फर्मा बरदार, आप क्यों रो रही हैं? तो माँ ने और भी ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, चीखने लगी। बेटा, मैंने अपनी जान घुलाकर तेरी जवानी की बहार पाई है, तू ही मेरे दिल का करार है, मेरी जान का चैन है, तेरी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं है। बात यह है कि आज मैदान करबला में खातून जन्नत का नौनिहाल दुश्मन के घेरे में है। अल्लाह, मौला मुश्किल कुशा का लाडला अल्लाह, दुश्मन के घेरे में। मेरा बेटा, तुझसे ये नहीं हो सकता कि उनके कदमों पर जाकर जान कुर्बान कर दे। हाय हाय हाय, इस बगैर ज़िंदगी पर तुफे हम जिंदा रहें और मुस्तफ़ा करीम का लाडला शहीद हो जाए। अल्लाह, अगर तुझे मेरी मोहब्बतें याद हैं, तेरी परवरिश में मैंने जो मुशक्क़तें उठाई हैं, तो उनको भूला नहीं है, तो ए मेरे लाल जाकर इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो जा। अल्लाह अकबर। ओह, अब माँ कैसी तो औलाद कैसी। सुभान, माँ ने के तो औलाद नहीं कहती आमतौर पर। फिर माँ की तरबियत। बेशक। अर्ज़ की माँ, मैं अपनी जान शहज़ादा हुसैन पर कुर्बान करने के लिए दिलो जान से तैयार, क्या रदी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। मगर घरवाली से, बीबी से दो बातें कर लूँ। उसने तो अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम का सेहरा मेरे सर पर सजाया है, अब वो मेरे सिवा तो किसी को नहीं देखती, तो उसकी हसरतों के तड़पने का ख्याल है। तो मैं उसके पास चले जाऊँ, अगर वो इजाज़त दे तो ठीक है, इजाज़त नहीं देती तो मैं उसको इजाज़त दे दूँ कि जा जाके जहाँ ज़िंदगी गुजार। अल्लाह, अब हुसैनी दूल्हा जो है सैयदना वहाब रदी अल्लाह अन्हु रदी अल्लाह ने अर्ज़ की, अम्मी के अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत की गिरे दिल में ऐसी मजबूत बंदी है, कोई इसको खोल नहीं सकता। क्योंकि माँ ने कहा कि बेटा, औरतें तो नाकिसुल अकल होती तो उससे मशवरा करेगा जाकर। तो ने कहा कि इससे कोई हिला नहीं सकता मुझे। अच्छा, अब ये जाते हैं नई दुल्हन के पास, तो अब वो सुनकर कहती हैं, अफसोस कि मैदान जंग में जाने की मुझे इजाज़त नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मेरा भी हिस्सा होता, मैं भी इमाम अली मकाम पर जान कुर्बान हाय करता। हाय हाय, क्या बात। बस आप इतना कहें कि जब अल्लाह पाक आपको जन्नत अता फरमाए, हूरें आपकी खिदमत गुजार हों, सुभान, तो मुझे भी अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिएगा। क्या बात, क्या बात, अल्लाह अकबर। वाजिब। अब ये सुभान, माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होती हैं और सुभान, अर्ज़ करती हैं कि इनको कबूल कर लें। इमाम अली मकाम खुश होते हैं और फिर ये अर्ज़ की जाती है, ये दूल्हा 17 दिन का अर्ज़ करता है, हुज़ूर आपके नाना जान की शफात मिली तो मैं अर्ज़ करूँगा, या रसूलल्लाह मेरी बीबी भी मेरे साथ रहे, क्या मेरे बच्चों की अम्मी, अभी तो नई नई शादी हुई थी।
اللہ اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ بڑا زبردست واقعہ امیر اہل سنت کا رسالہ نا حسینی دولہ اس میں لکھا ہے، سوانح کربلا میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ تو بہرحال بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ بہت سارے ان کو یزیدی فوج کو پارا پارا کرتے ہیں، آخر کار خود بھی وہ زخموں سے چور چور ہو کر آتے ہیں، اور پھر دشمن کیا کرتے ہیں، ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، ماں اپنے لختے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی، کہتی ہے سبحان، اے میرا بیٹا، اے میرے بہادر بیٹے، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر اس سر کو لا کر دلہن کی گود میں رکھتی ہے، دلہن جھرجھری لیتی ہے اور اسی وقت اس شمع جمال پر قربان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی مائیں تھی کہ اپنے لاڈلوں کو اسلام کی خاطر قربان کرتی ہیں، اہل بیت اطہار کی خاطر قربان کر دیتی۔ اور اب ماں سے بیٹا کہے کہ امی میں نے قافلے میں جانا، نہیں بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، بھئی کام کرنے کے لیے بڑا ہے، کالج جانے کے لیے بڑا ہے، قافلے میں جانے کے لیے چھوٹا ہے، جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ جانے کے لیے چھوٹا ہے، تو یہ کرکٹ کے میدان میں اور ادھر ادھر جو گھومتا پھرتا ہے اس کے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو سیدوں کی محبت سکھائیں، سبحان، قرآن سکھائیں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بتائیں، سبحان، اور ان کو ایسے جذبے دیں کہ اسلام کی خاطر یہ اپنی جانیں قربان کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک اس عظیم ماں کے صدقے ہماری بہن بیٹیوں کو اسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہترین شان والی عظیم ماں کا تذکرہ ہم نے سنا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ واقعی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں قیامت میں بخشوا کر داخل جنت کرنا ہے، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا پروانہ لے کر دینا ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ مائیں واقعی عظیم ہوں گی جو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھائیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور قرآن کریم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔ آئیے ایک اور سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں۔ میرا نام محمد عبدالحبیب اتاری ہے، میں مدرسہ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے کہ وضو کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا شیطان کا طریقہ ہے؟ جی، بحر شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا یہ شیطان کا پنکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس طرح وہ کر لیں، پانی نچوڑ لیں، یا یہ ٹاول وغیرہ یوز کریں، کوئی کپڑا وغیرہ اس سے صاف کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کے شعبہ جات۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ آج کس شعبے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے گا، معلومات دی جائیں گی؟ اسلامی بہنوں کے شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے جس کا نفع نقصان جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے کسی فرد کے لیے نہیں ہے، صحیح، نہ امیر اہل سنت، نہ نگران شورا، نہ اراکین شورا، نہ کوئی اور۔ ٹھیک، اس کا جو بھی ہے سلسلہ وہ دعوت اسلامی کے لیے۔ اب اسلامی بہنوں میں باقاعدہ اس کا شعبہ بنایا گیا ہے تاکہ سنت و بھرے اجتماع جو باپردہ اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں اس میں اسٹال لگے، مدرسۃ المدینہ بالغات میں اس کی ترکیب ہو، سیکھنے سکھانے کے دینی حلقوں میں اس کی ترکیب ہو، فیضان صحابیات میں، اور اس کے علاوہ دارالسنہ جو اسلامی بہنوں کے قائم ہیں وہاں پر مکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگایا جائے۔ پھر ہوم سروس آرڈر بکنگ کی ترکیب بھی اسلامی بہنیں کرتی ہیں، صحیح، تو باقاعدہ اس کا شعبہ اسلامی بہنوں میں قائم ہے تاکہ مکتبۃ المدینہ کے جتنے بھی آئٹمز ہیں، جتنی بھی بکس ہیں،
اس میں قرآن پاک بھی ہے، تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، بہار شریعت بھی ہیں، احیاء العلوم اور امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل وغیرہ ہیں، تو ان کو اسلامی بہنوں تک پہنچایا جا سکے۔ اب اسلامی بہنیں گھر بیٹھے آرڈر بک کروا کر کتب و رسائل حاصل کر سکتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور جو بکنگ کرنے والی اسلامی بہنیں، یعنی وہاں بھی کوئی مرد نہیں ہے، وہاں بھی عورتیں، وہاں بھی اسلامی بہنیں۔ ٹھیک۔ اور میں آپ کو ہوم سروس آرڈر بکنگ کے لیے نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اسلامی بہنیں اس پر رابطہ کریں اور یہ اسلامی بہن سے ہی رابطہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ 0315-2733-403 0315-2733-403۔ تو مطالعے کا سلسلہ اس سے انشاءاللہ بڑھے گا۔ اللہ پاک ہمیں دینی ذوق شوق، کتابوں کا پڑھنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اور چیزیں ہم خریدتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وہیں آپ کو عرض کریں گے، مشورہ دیں گے کہ دینی کتب آپ خریدیں، گھر میں رکھیں، اپنے عزیزوں کو تحفے میں دیں۔ مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، تو فنکشن کے مطابق، خوشی کا ہے، غمی کا ہے، اس موقع کے مطابق آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے خریداری کر کے کتابوں کو عام کیجئے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔